السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آج سورۃ البقرہ کے اس پارٹ کے اندر پارٹ نمبر 10 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، پارٹ نمبر 10۔ اس پارٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، اور آج میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ حفاظ کرام میں سے چند حفاظ کرام محافظ جو ہے وہ ایسے ہیں جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 8 لازمی دیکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی یہ غلطیاں نہ کریں۔ سب حافظ کی بات نہیں کر رہا میں، جو چند حفاظ کرام ہیں جو تجوید نہیں پڑھے ہوتے، جن نے 2 سال کا کورس کیا ہوا ہے، ان کو ماشاءاللہ آتی ہے، اگر کسی اچھے قاری سے پڑھے ہوئے ہیں تو۔ اچھا جی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں آپ نے توجہ سے دیکھنی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم۔ یکا، یا کا مخرج آپ کو پہلے بتا دوں کہ یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان والے حصے سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، یا ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے۔ کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، یہ بغیر نقطوں والا کاف۔ یکا دل برق۔ یہاں پر با کے بعد جو را ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، 2 نقطوں والا۔ اب نرم حصہ کون سا ہے؟ یعنی جو سخت حصہ، زبان کے اوپر جو بالکل تالو ہے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے، اور اس سے نیچے جو ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف پیٹ کی طرف آئیں گے، جہاں پہ تالو کا سخت حصہ ختم ہوتا ہے وہیں سے تالو کا نرم حصہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا، 2 نقطوں والا قاف۔ اوکے، برق یخطف، یا کے بعد جو خواہ ہے، خواہ کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، یخطف۔ آگے خواہ کے بعد تا ہے، تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک تا جو ہے پر نہیں ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا مخرج ہے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ یخطفو، طافو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے یختفو تو یہ جو ہے غلط ہو جائے گا، تو کی بجائے تا پڑھا جائے گا، جس کی وجہ سے معنی چینج ہو جائے گا۔ اور آج بھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، کل میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں ایک لیڈیز تھی، میرے خیال میں وہ میسج کر رہی تھی کہ معنی جو ہے وہ کیسے، نماز کیسے نہیں ہوگی۔ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ نماز نہیں ہوگی، نماز کیسے نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب معنی چینج ہوگا تو معنی چینج ہونے سے ظاہر سی بات ہے نماز بھی چلی جائے گی، نماز نہیں مطلب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی سے قصدن ہو جاتا ہے، یعنی بھولے سے ہو جاتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں آ رہا، پھر تو ایک مجبوری ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے بس جیسے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میں جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے ہی پڑھتا رہوں، ٹھیک نہ کروں۔ تو جب جان بوجھ کر وہ نماز میں غلطی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہوگی۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے یخطفو ابصارہم۔ حمزہ کے بعد جو با ہے، با ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ابصا، ایسا نہیں پڑھنا، ہونٹ بالکل بند نہیں کرنے با کو پڑھتے ہوئے، یہاں ہونٹ ٹکرانے ہیں، ٹکرا کے پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں گے۔ ابصارہم قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے دانتوں کا کنارہ زبان کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، آپ نے ملانا نہیں، کم از کم زبان کو دانتوں سے اتنا پیچھے رکھنا ہے کہ اس کی صاد پڑھتے ہوئے کم از کم سیٹی کی آواز آ سکے، سیٹی کی آواز آ سکے، وہاں سے آواز جو ہے وہ سیٹی کی خارج ہو سکے۔ اگر نہیں ہوگی تو کبھی بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ صاد جو ہے حروف صفیریہ میں سے، اس میں سیٹی کا آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ صاد ابصارہم حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ ہا میم پیش ہم، ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔
اس کے بعد ہے یہ تو آگے آ رہا ہے چھوٹا تو، یہ اگر جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقف کی علامات میں سے ہے، یہ جو میم کے ساتھ ہی ہے آگے تو۔ اس کے بعد ہے کلما، یہاں پر کاف جو ہے بریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میم ہے، میم کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد منفصل کہا جاتا ہے اس کو، 2.5 الف کے برابر اس کو آپ لمبا کریں گے، اور اضاء، یہاں پر حمزہ کے بعد ضاد ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کا مخرج آپ کو بتا دوں، بعض اوقات لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نہ ہی ضاد کو داد پڑھنا ہے، دال کے مخرج میں غلط ہو جائے گا، اور نہ ہی ڈواد پڑھنا ہے، پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ زواد پڑھیں گے تب بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، زبان کے اس کے ضاد کے مخرج کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، جج کرنا ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ زبان کا مخرج ہے، اس کا ضاد کا مخرج ہے، زبان کی لیفٹ سائڈ یا زبان کی دونوں سائڈیں آپ نے اوپر والی داڑھوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے، تو یہ ضاد پڑھا جائے گا، اور زبان اوپر کی طرف اٹھانی ہے تو یہ ضاد صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، ضاد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ادا کر کے دیکھتے ہیں، اضاء، الف کے اوپر مد ہے، مد متصل کہا جاتا ہے اس کو، اور 5 الف کے برابر اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ لہم، یہاں پر لہم مشو، لام کو لمبا نہیں کرنا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ اس ہا کا حلق جو ہے جس حلق سے ادا ہوتی ہے، اس ہا کا حلق جو ہے مخرج جو ہے یہاں سے یہ ادا ہوتی ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق وہ والا جو سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لاہم، لاہم، اوکے۔ ہاں کو جب میم سے ملائیں گے، پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، جو آگے میم آ رہی ہے جس میم کے اوپر شد ہے اس میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، کیونکہ یہاں پہ ادغامی جر معلوم ہو رہا ہے۔ لاہم ما، لاہم ما شاؤ، شین کے بعد واو ہے، واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یہاں پر واو لین ہے، مثال اسی لفظ کی مثال لے سکتے ہیں آپ، ماشاؤ، ماشاؤ فی، یہاں پر دیکھیں فا کے بعد یا ہے، فا کا مخرج آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، فا کے بعد یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، فی، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، اگر اکیلا لام ہوتا تو پھر آپ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ قاف اور لام ہے، یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے اس میں پڑھتے ہیں، پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا أَظْلَمَ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، ذال جو ہے، ذال کا مخرج ہے، زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا۔ اس کے بعد مد ہے، مد منفصل، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، وَإِذَا أَظْلَمَ، حمزہ کے بعد واحد ہے، وا ہے جو طا کے بعد آتا ہے، یہ پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیٰ میں سے ہے، أَظْلَمَ، أَظْلَمَ، اوکے۔ اب اس کے بعد علیہم، عین کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی ہی آواز آنی چاہیے، علیہم، علیہم، قاموا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، 2 نقطوں والا قاف، اس کا مخرج آپ کو میں بتا چکا ہوں، میم کے بعد واو ہے، واو مدہ، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، قاموا، اس طریقے سے جب وقف کریں گے تو الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہے، سواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَوْ شَاءَ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، شین کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اللہ، لفظ اللہ کے سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پر پڑھیں گے، اللہ لا ذہابا، لام کو لمبا نہیں کرنا، ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا،
لا ذهب لا ذهب. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں یہاں سے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ. اب اس کے بعد ہے بِسَمْعِهِمْ. یہ وہ لفظ ہیں جو اکثر لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حفاظ کرام میں سے بھی کچھ حافظ ایسے ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن غلطی ہو جاتی ہے. بِسَمْعِهِمْ، یہاں پر عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں. بِسَمْعِهِمْ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے. جب عین کو حمزہ پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا. عین زیر عی بِسَمْعِهِمْ بِسَمْعِهِمْ. اس کے بعد ہے وَأَبْصَارِهِمْ. صاد حروف مستعلیٰ میں سے اس کو اگر آپ باریک پڑھیں گے وَأَبْصَا تو معنی چینج ہو جائے گا، کیونکہ صاد کی بجائے آپ سین پڑھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے. وَأَبْصَارِهِمْ. اس کے بعد ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَى. نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. آگے لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو پر پڑھا جائے گا. عَلَى عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عَلَى عَلَى اس طریقے سے پڑھنا ہے. بعض اوقات لوگ عین کو لمبا کر دیتے ہیں، لام کو لمبا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو لمبا کریں گے، عین کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلی شیء قدیر. یہاں پر شیء کے حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد قاف اور حروف مصالحہ میں سے اور حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار نون تنوین کا اخفا ہوگا. قدیر قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. دال کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. جب را کو ساکن کریں گے عارضی طور پر تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے، اڑائی الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. قدیر نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرا رکوع جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلے دو رکوع جو ہے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور جو لوگ مسلسل پڑھ رہے ہیں، مطلب ہر روز جو ویڈیو ڈالتا ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کم از کم دو رکوع جو ہے تجوید کے ساتھ انہوں نے سیکھ لیے ہیں اچھے طریقے سے. اب آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے لہجے کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے جاننے والوں کو یہ ضرور لنک کے ذریعے شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے جو ہے وہ مزید فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.